السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیو اسٹوری جس کا نام ہے بے وفائی کا زخم۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہنے والی تھی۔ شادی ہوئی تو اللہ نے ایک کے بعد ایک 5 بیٹے دے دیے۔ شوہر ریلوے میں ملازم تھا جس کو اپنی بیوی اور بچوں سے محبت تھی اور گھر اس کی راج دہانی تھا۔ پروین کو اپنی خوشحالی کا غرور تھا۔ اوپر سے اللہ نے اسے 5 بیٹے دے دیے تو اس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ کچھ عورتیں شوہر کا زیادہ پیار سہا نہیں سکتی اور ان کا ظرف کا پیمانہ جھلک جاتا ہے۔ اسلم کی حد سے بڑھ کر محبت اور پیار اعتماد پروین کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ خود کو ملکہ عالم سمجھنے لگی اور فلموں کی شوقین پروین کا زیادہ وقت سجے سنورنے میں لگنے لگا۔ چھوٹی عمر میں شادی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اولاد جلد برابر نگلنے لگتی ہے۔ پروین بیٹوں کے درمیان چھپ جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ بڑے 4 تو تمہارے بیٹے لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ شوہر اس سے 15 برس بڑا تھا۔ وہ سخت محنت اور اس وقت ہی پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ پروین کا بڑا بیٹا عبداللہ موٹر سائیکل سے گرا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ کافی چوٹیں آئیں اور موقع پر موجود اس کا دوست شیردل نے اسے اسپتال پہنچایا اور گھر اطلاع کی۔ وہ ماں باپ کے بھاگے بھاگے اسپتال آئے۔ کافی چوٹیں آنے کے باوجود وہ 2 دن بعد اس حالت کے خطرے سے باہر ہو گئی۔ شیردل نے خون بھی دیا تھا جس پر دونوں نے اس کے مشکور تھے۔ اگر وہ بروقت مدد نہ کرتا تو عبداللہ کا بچ جانا محال تھا۔ شیردل عبداللہ سے عمر میں بڑا تھا اور گاؤں سے شہر کام ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس نے کچھ واقف لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا جہاں وہ بس مجبوراً سر چھپایا تھا۔ اپنے اتنے بڑے شہر میں اچھی رہائش کا ملنا مشکل تھا۔ کچھ دن عبداللہ اسپتال سے گھر واپسی آ گیا۔ وہ شیردل اس کا حال پوچھنے آنے لگا۔ پروین اور اسلم کی خوب آؤ بھگت کرتے اور اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ جانتے تھے کہ وہ پردیس میں ہے اور گاؤں سے شہر روزگار کی خاطر آنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی رہائش و خوراک بنیادی مسائل ہوتی ہے جن کا تعلق صحت اور سکون سے ہوتا ہے۔ عموماً سب سے زیادہ پہلے ناقص غذا اور غیر معیاری رہائش کے باعث صحت خراب ہوتی ہے، پھر سکون سے جاتا رہتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی ایسی پردیسی کو گھر جیسی توجہ اور محبت دے، گھر کا کھانا بھی مل جائے تو وہ اپنی آدمی ان احساس کرنے والے میزبانوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال شیردل کا بھی تھا۔ عبداللہ کے ماں باپ کی اپنائیت نے اسے ان کا دیوانہ بنا دیا۔ خاص طور پر پروین کی توجہ اور کرم نوازی نے اس کا دل جیت لیا کیونکہ وہی خاطر مدارت اور کھانا پیش کرنے کی ذمہ دار تھی۔ اسلم تو زیادہ تر کام پر چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ شیردل اکثر فروٹ سبزی لے آتا، پروین کھانا بنا دیتی اور روزانہ ہی دوپہر کا کھانا ان کے گھر کھانے لگا۔ اکثر رات کا کھانا بھی یہیں کھا لیا کرتا تھا کیونکہ عبداللہ اور پروین اصرار کرتے تھے کہ کھانا کھا کر جانا۔ حقیقت یہ تھی کہ شیردل گاؤں کا پرودا تھا۔ بہت حسین صورت تھا، رنگ روپ اور قد کاٹ بھی اچھا تھا اور اوپر سے گفتگو کا انداز مؤدبانہ۔ یہی چیزیں پروین کو لبھانے لگیں۔ شیردل اس سے عمر میں بھی 10-12 سال چھوٹا تھا مگر اپنے اونچے قد اور اچھی صحت کی وجہ سے پروین کا ہم عمر لگتا تھا۔ عبداللہ باپ کے ساتھ ڈیوٹی پر چلا جاتا اور شیردل پروین کے اصرار پر روز کھانا کھانے آ جاتا۔ دونوں تنہائی میں باتیں کرتے جبکہ دیگر 3 بیٹے اسکول چلے جاتے تھے اور چھوٹا اور 5واں بیٹا ناسمجھ تھا۔ وہ ابھی اسکول جانے کے قابل نہ تھا، لہٰذا
کھیل کود میں مشغول رہتا تھا۔ پروین کے ساتھ شیر دل کی ذہنی ہم آہنگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی، اگر وہ کسی دن نہ آ سکتا یا دیر ہو جاتی تو پروین بے چین ہو جاتی تھی، جیسے کہ ان کو جان پر آ گئی ہو۔ وہ خود کو سخت عذاب مشکل میں گھرا ہوا پاتی اور عجیب اندیشے اس کو گھیر لیتے۔ یہ کون سی کیفیت تھی، اس کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کیفیت سے وہ اس میں سے قبل کبھی دوچار نہ ہوئی تھی۔ اسے شیر دل سے شدید لگاؤ تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ ایسی مسرت سے دوچار رہتی تھی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا شوہر بوڑھا اور بدصورت لگنے لگا اور غیر شخص کو، جس کو اسلم نے خود اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تھی، وہ پروین کا دل پر راج کرنے لگا۔ یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت نہیں ہوا تھا، مگر اب پروین کے اختیار کی بات نہ رہی تھی کہ وہ شیر دل کو اپنے دل کی راج دہانی سے نکال دے۔ حقیقت میں ایک خود پرست اور خود غرض قسم کی عورت تھی، جس کو ایک تعریف کرنے والا اشد ضرورت تھی۔ بننے سنورنے کا شوق رکھنے والی سے اپنی ستائش کرنے والا انتظار تھا۔ وہ شیر دل کی صورت میں مل گیا تھا، جو پہلے تو اس لیے اس کی زیبائش کی تعریف اور سلیقے کی مدح سرائے کرتا تھا کہ پردیس میں گھر کا اچھا اور مزید دار کھانا مل رہا ہے۔ پروین اس کی خاطر بہت توجہ سے پکاتی اور اسے ہوٹل کے مضر صحت اور بدجمہ کھانے سے نجات مل گئی تھی۔ بعد میں بھی اس کا خیال رکھنے والی ایک جانب مائل ہو گیا۔ بات اتنی آگے نکل گئی کہ ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائے بنا چارہ نہ رہا۔ شیر دل نے اپنی توجہ دی کہ 5 بچوں کی ماں کا دماغ بالکل خراب ہو گیا اور اس نے خاصدار عشق کی صحرا نواز بن کر باقی ہر شے کو بھلا دیا۔ گھر، شوہر اور 5 بچوں کی خوشیوں کی راہ میں کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی۔ حالانکہ ایسی نعمتیں جس عورت کو نصیب ہوں وہ خوش بخت کہلاتی ہے۔ جب گھر کی جنت میں ایسا خفیہ طوفان چھپا ہو تب زلزلہ آتا ہے اور پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بات بے بات وہ شوہر سے لڑنے لگی۔ اس کو اسلم میں 100 عیب دکھائی دینے لگے۔ بچوں کی محبت دینے کی جگہ وہ ان سے بھی الجھنے لگی، بچوں پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا مزاج بھی ایسی تیزی سے آئی کہ اسے خود پر بھی قابو نہ رکھا۔ اتنے میں شیر دل کو گھر سے سندیسہ آ گیا، وہ جلدی آؤ اور اپنے ماموں کو بیٹی سے شادی کر لو کہ تمہارا ماموں بہت بیمار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم جلد از زیب کو اپنا لو۔ یہ بات جب پروین کو اس نے بتائی وہ سخت ہی غصہ ہو گئی اور قسم دینے لگی کہ تم ہرگز گاؤں مت جانا۔ اگر جانا ضروری ہے تو مجھے ہمراہ لے کر جاؤ، ورنہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیر دل نے کہا، تم نادان ہو، کیا نہیں جانتی کہ تم کسی شخص کی مخواہ ہو؟ پھر میں تم سے کیسے اپنے ہمراہ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تم اسلم سے طلاق لو تب ہم کورٹ میرج کر کے ایک جائز رشتے میں بندھا جائیں گے، تب ہی میں تمہیں اپنے ہمراہ گاؤں میں لے جاؤں گا۔ پروین پر تو ایک بھوت سوار تھا۔ وہ اپنے ایک رشتے کی خالہ کے پاس گئی جس کا بیٹا وکیل تھا۔ اسے جا کر اسلم کے ظلم و ستم کی ایسی من گھڑت داستان سنائی کہ وہ رو پڑی اور اس نے وعدہ کیا کہ ضرور اپنے بیٹے کو مدد کے لیے کہے گی۔ خالہ کا بیٹا ارشد گھر آیا۔ ماں نے بھانجے کی درست داستان سنا کر خلع کا کیس دائر کرنے کو کہا، مگر وکیل حضرات اتنے ناسمجھ نہیں ہوتے، روز ہی ایسے کیس ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس نے پروین کو سمجھایا کہ شوہر خواہ کتنا برا ہو پھر بھی اس کو خود غرض معاشرے میں تمہارا صاحبان ہے اور تم کو زندگی میں ہر قدم اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ تمہارے 5 بیٹوں کا باپ ہے، کل کو یہ 5 لڑکے تم سے حساب لیں گے۔ گھر عورت کی بہترین پناہ گاہ ہے۔ تم واپسی گھر لوٹ جاؤ اور خاوند سے خلع لینے کا خیال ترک کر دو۔ جب پروین نے دیکھا کہ دال ایسے نہیں گلے گی تو اس نے شیر دل کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جس رات وہ پروین کے گھر سے بھاگنا تھا، اس رات شیر دل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ
مقرر وقت پر اسٹیشن نہ پہنچ سکا، جبکہ گھر سے بھاگتے وقت پروین پکڑی گئی۔ شوہر کو پہلے شک ہو چکا تھا، اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اسلم نے بیوی کو بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سامنے جوان ہوتے بیٹے تھے جن کو ماں کے کرتوتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سے تنگ آ گئی ہوں، اس لیے لادار مان جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی آپ کے چہرے کو امید ہے